کلوروفارم کا نشہ یہ کیا جانے اینستھیزیا میرے دوستوں اور بزرگوں. علامہ اقبال کہتے ہیں کس ندانت جز شہیدی نکتہ را، کو بخوں خود خریدی نکتہ را. یہ محبت والوں کا سودا ہے، ہر ایک کا حصہ. ہم شہادت پر یہاں آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ اس لیے کہ صحابہ کی جنگ تو کفار سے تھی، یہاں تو سامنے وہ تھے جو کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے تھے. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ کربلا میں مقابل مومن ہونے کے دعوے دار تھے، محبوں نے بے وفائی کی تھی. امام کی مظلومیت، غریب الوطنی، سفر کے عالم میں عورتوں بچوں کے ساتھ ان کو بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا. اس لیے ہمیں رونا آتا ہے، ورنہ شہید پر تو فخر کیا جاتا. سمجھ آ گیا؟ سنو، امام کا مقصد اگر حصول اقتدار ہوتا تو عورتوں بچوں کو لے کر ساتھ نہ جاتے. وہ مدینہ میں اپنی خلافت کا اعلان کرتے، پورا حجاز ان کے ساتھ ہوتا. اگر وہ کرسی چاہتے، انہیں کرسی کی کیا ضرورت؟ ابن عساکر تاریخ مدینہ دمشق نام ہے، ابن عساکر لکھنے والا. امام حسن کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہو گیا، باندی کنیز آئی، چھوٹی سی پوٹلی لے کر، کپڑا لپیٹا ہوا. حضرت یہ میرا کچھ سونا ہے، زیور ہے، 3 دن سے گھر میں فاقہ ہے، یہ رکھ لیجئے، کہیں گروی رکھوا کے تھوڑا سا سامان کھانے پینے کا لے آئیے، جب آپ کے پاس ہوگا مجھے لوٹا دیجئے گا. وہ پوٹلی پیش کر رہی ہے، امام فرش پر کھڑے ہیں، زمین کو ٹھوکر ماری، ساری زمین سونا بن گئی. فرمایا تو کیا سمجھتی ہے ہمیں دنیا کی ضرورت؟ ہماری تو ٹھوکروں میں دنیا ہے، ہم تو اللہ کی رضا پر راضی ہیں. اور جن کو ان کے نانا جان نے جنت کے نوجوانوں کی سرداری دے دی تھی، ان کے سامنے دنیا کی حقیقت کیا تھی؟ اور اس دنیا کی حقیقت اللہ کی نگاہ میں کچھ ہوتی ہے، اللہ دشمنوں کو نہ دیتا. مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. امام تو آیہ تطہیر کا مصداق ہے. اگر ان کے دل سے دنیا کی محبت نہیں نکلی تو اللہ نے ان کو پاک کس چیز سے کیا تھا؟ سوچنے کی بات ہے. تو امام کا مقصد اقتدار نہیں تھا، دین کا پرچم بلند رکھنا تھا، تقویٰ کی بقا. امام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا. دیکھو، شریعت میں 2 باتیں ہیں، ایک عزیمت ہے، ایک رخصت ہے. عزیمت کیا ہے؟ کہ کوئی ایسا وقت آ جائے، جان کے لالے پڑ جائیں، اس وقت آپ جان قربان کر دیں مگر زبان پر غلط کلمہ نہ لائیں، ڈٹ جائیں، میں قربانی دے دوں گا، غلط بات. یہ عزیمت. اور جان بچانے کے لیے وقتی طور پر صرف اوپر سے کلمہ کہہ دینا، دل سے ایمان پر مطمئن ہونا، یہ رخصت ہے. یہ کیا ہے؟ جان بچا لی، دل سے ایمان پر مطمئن ہے، وقتی طور پر غلط بات کہہ دی جان بچانے کے لیے، یہ رخصت ہے. کوئی کمزور آدمی رخصت پر عمل کرے تو جچتا ہے. جو شجاعت رسول کا مظہر ہو. گٹی جانتے ہو؟ گٹی پنجاب والے گڑتی کہتے ہیں، عربی میں تحنیک کہتے ہیں. بچے کو پہلی غذا چکھانا کہتے ہیں گٹی کا اثر ہوتا ہے. لغت دیکھ لینا، ڈکشنری اس میں لکھا ہے جو گٹی دیتا ہے اس کا بچے میں اثر ہوتا ہے. امام حسین کی گٹی کیا تھی؟ جب وہ پیدا ہوئے حضور اپنی شہزادی کے ہاں تشریف لائے، فرمایا میرا بچہ مجھے دکھاؤ. سرکار کی عادت تھی کھجور کا اندر کا نرم حصہ بچے کے منہ میں ڈال دیتے تھے، مگر امام حسین کو گٹی کیا دی؟ میرے نبی نے اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دی. جس کی اللہ جس کی گھٹی لو آپ رسول، اس کی زبان پر کلمہ حق نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ شریعت کا نظام بدلا جا رہا تھا، کوشش کی جا رہی تھی کسی طرح دین کے دائرے کو بدل دیا جائے.
امام نے کہا یہ میرے نانا کا دین ہے، میں دوسروں سے زیادہ حق رکھتا ہوں اس کو بچانے کا، آج خزاں اس کو شکار کرنا چاہتی ہے، میں سب کچھ قربان کر دوں گا، نانے کے دین کا نقشہ بگڑنے نہیں دوں گا۔ یہ تقویٰ کی بقا کے لیے، اسلام کو اس کی اصل پر باقی رکھنے کے لیے۔ علامہ اقبال یاد آتے ہیں مجھے، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی شان میں کہتے ہیں مادر آں مرکز پرکار عشق، مادر آں قافلہ سالار عشق۔ پرکار جانتے ہیں؟ کمپاس، ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ نوک گاڑ دی ایک جگہ، پینسل لگائی اور کیا بنایا؟ سرکل، دائرہ۔ وہ نوک اگر سینٹر سے مرکز سے ہل جائے دائرہ صحیح بنے گا؟ اونچی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں سیدہ آپ کس کی ماں ہیں؟ عشق کے پرکار کے مرکز کی ماں۔ اگر پرکار کی نوک سینٹر سے مرکز سے ہل جائے دائرہ درست نہیں بنتا۔ امام کربلا میں اگر اپنے اسٹینڈ پوائنٹ سے ہل جاتے دین کا دائرہ درست نہیں رہتا۔ انہوں نے دین کے دائرے کو درست رکھنے کے لیے قربانی دی ہے۔ یہ قربانی بہت بڑی قربانی ہے، میں اور آپ اس کی پوری طرح حقیقت کو پا سکتے۔ امام نے شہید ہونا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے اعلان کر دیا، جب وہ دودھ پیتے بچے تھے اس وقت اعلان کیا کہ میرا یہ بیٹا کربلا میں شہید کیا جائے گا، وہاں کی مٹی بھی اپنی ایک بیوی کو دی۔ کتنی بیویاں تھیں؟ ایک وقت میں 11 تھی، مگر ایک بیوی کو دی، اسی کو کیوں دی؟ دوسروں کو کیوں نہیں دی؟ پتا تھا کہ اس وقت یہی زندہ ہوگی۔ جو نبی کے علم پر انکار کرتے ہیں ذرا اپنے علم کو ناپیں، میرے نبی کے علم کی حقیقت کو وہ پا سکتے۔ حضرت ام سلمہ کو دی، پتا تھا، فرمایا جس دن یہ مٹی خون ہو جائے سمجھ لینا میرا بیٹا کربلا میں شہید ہو جائے۔ میں بہت کچھ چھوڑنا چاہتا ہوں کیونکہ تقریر یہ میں 2 راتوں میں کرتا ہوں، یہاں مختصر کرنی ہے، بہت کچھ چھوڑ رہا ہوں، بڑی باتیں چھوڑ رہا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھنا، امام کا مقصد اللہ کے دین کی بقا تھا۔ امام کسی کمزوری کا مظاہرہ کرتے تو آج اعتراض ہوتا، امام نے بتا دیا میں اپنی جان دے سکتا ہوں، نانے کے دین کو بگڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ امام عالی مقام نے کوئی کسی کمزوری کا مظاہرہ، اب میں شہادت کی بات کروں، سب کو پتا تھا کہ یہ ہونا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا ماں ہے، ماں کی ممتا، انہوں نے دعا نہیں کی۔ حضرت علی باپ ہے، انہوں نے دعا نہیں کی۔ امام حسن نے دعا نہیں کی، امام حسین نے دعا نہیں کی، خود رسول اللہ نے دعا نہیں کی یا اللہ یہ میرا بچہ مجھے بہت پیارا ہے، اس پر ایسی تکلیف نہ آئے۔ نہیں، وہ سب جانتے تھے کربلا میں جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوگا، اور امتحان سے وہ گھبراتا ہے جس نے تیاری نہ کی ہو۔ امام تو اللہ کے پیارے تھے، امام نے کہا مولا تو کسی کا امتحان کرتا ہے اس کو خوف میں ڈال کر، کسی کا امتحان کرتا ہے بھوک پیاس کی تکلیف دے کر، کسی کا امتحان کرتا ہے مال کے نقصان سے، کسی کا امتحان کرتا ہے اس کی جان کو خطرے میں ڈال کر، کسی کا امتحان کرتا ہے اس کے بچے لے کر۔ مولا میرے امتحان میں یہ سب کچھ رکھ دے، غریب الوطنی بھی رکھ دے، خوف بھی رکھ دے، بھوک پیاس بھی رکھ دے، مال کا نقصان بھی رکھ دے، میری جان بھی لے لے، بچے بھی لے لے، میں سب کچھ قربان کر کے یہی کہوں گا مولا جو تیری رضا ہے وہ میری رضا ہے۔ امام کے پیش نظر کیا مقصد تھا اس کا اندازہ کیجئے۔ امام عالی مقام یہ پورا واقعہ کیوں ہوا، وجہ کیا پیش آئی؟ یزید تخت نشین ہوا، ملوکیت کا دور امام امیر معاویہ سے شروع ہوا، اس سے پہلے خلافت علی منہاج النبوت تھی، حضور نے فرمایا 30 سال رہے گی پھر ملوکیت۔ حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، بیٹا غلط ہو جائے تو باپ ذمہ دار، ورنہ نوح علیہ السلام کو کیا کہو گے؟ نہیں سمجھ آ رہا؟
ان کے بیٹے نے غلطی کی، قرآن میں ہے انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام پر کوئی اعتراض ہوگا؟ ہاں، باپ سکھائے غلطی کرو تو باپ ذمہ دار ہے۔ حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، ہمیں ان کے خلاف کچھ کہنے کی مجال ہونی نہیں چاہیے، ہمیں ان کا ادب کرنا۔ وہ صحابی جب اللہ راضی ہے تو ہم ناراض ہو کے اپنا بیڑا کیوں غرق کریں؟ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، سنیں توجہ سے، امام علی مقام مکہ مکرمہ سے چلے 82 افراد کا قافلہ، 82%، 72 مرد اور 10 عورتیں بچے۔ امام کے ساتھ 2 بیویاں تھیں، حضرت سیدہ شہر بانو اور حضرت رباب۔ 2 بہنیں تھیں، حضرت سیدہ زینب اور حضرت ام کلثوم۔ ایک بیٹی حضرت سکینہ، عام طور پہ سکینہ کہا جاتا ہے۔ 3 بیٹے، کتنے؟ امام کے کتنے بیٹے؟ آپ نے تینوں کا نام علی رکھا، تینوں کا نام پہچان کے لیے، بڑے کو علی اکبر، منجلے درمیانے کو علی اوسط اور چھوٹے کو علی اصغر۔ یہ علی اوسط ہیں جن کا لقب ہے زین العابدین۔ کیا معنی ہے زین العابدین کے؟ ماشاءاللہ، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ روزانہ دھیان سے سنو، زین العابدین کہلاتے ہیں وہ کیوں؟ روزانہ بلا ناغہ 1000 نفل پڑھا کرتے ہیں روزانہ، اسی لیے لقب السجاد بھی ہے، بہت زیادہ سجدہ کرنے والے۔ ایسے نہیں درجے ملتے، شان ہے۔ آج لوگ سید کہلائیں اور نماز نہ پڑھیں، سید کہلائیں اور جھوٹ بولیں، سید کہلائیں اور غلط کام کریں۔ سوچیں کہ امام زین العابدین کی کیا شان تھی۔ 4 بھتیجے آپ کے ساتھ تھے، سیدنا امام حسن کے بیٹے، ذرا نام سننا۔ ایک بیٹے کا نام ہے قاسم بن حسن، دوسرے کا نام عبداللہ بن حسن، تیسرے کا نام ابو بکر بن حسن، چوتھے کا نام عمر بن حسن رضی اللہ۔ امام حسن اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر اور عمر رکھ رہے ہیں، یہ محبت کی نشانی ہے یا نہیں ہے؟ ان میں بڑی محبت تھی، لڑ رہے ہیں آج والے، وہ بڑا پیار کرتے تھے ایک دوسرے سے۔ دشمنوں کے نام پر اولاد کے نام رکھے جاتے نہیں۔ 5 بھائی آپ کے ساتھ تھے، مائیں الگ ہے، باپ ایک ہے۔ حضرت علی کی اولاد حضرت عباس بن علی، محمد بن علی، جعفر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی رضی اللہ عنہ، یہ نام بھی آپ نے سنے۔ 3 چچا زاد تھے آپ کے ساتھ، عبداللہ، عبد الرحمن اور جعفر بن عقیل رضی اللہ عنہم۔ 2 بھانجے سیدہ زینب کے بیٹے محمد اور عون، یہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹے رضی اللہ عنہم۔ صحابہ نے روکا، صحابہ نے حضرت امام حسین کو جانے سے روکا، کربلا نہ جائے، کوفہ نہ جائے، کوفہ۔ میرا نام کوکب نورانی اکاڑوی، میرے والد صاحب کا نام حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب میرے گواہ ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ مجھے ایک کتاب دکھاؤ، ایک، جس میں کسی صحابی نے کہا ہو امام آپ کا موقف غلط ہے، ایک کتاب دکھاؤ۔ سب نے یہی کہا، کوفے والے بھروسے کے لائق۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ امام آپ کا نکلنا غلط ہے، آپ کا موقف غلط، کسی نے یہ کہا نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کی میں نے تسلی کے لیے راستوں کی ناکہ بندی ہو گئی، مختصر کروں گا ورنہ بہت پھیل جائے گی بات۔ جاسوس چھوڑے ابن زیاد نے رستوں میں مجھے خبر دیتے رہے، آپ چل رہے ہیں، راستے میں آپ کو اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، استرجاع کہتے ہیں۔ کیا ہم نے تو ابھی سنا تھا، ان کا خط آیا تھا، حالات تسلی بخش ہیں، اور اب ہم سن رہے ہیں ان کو شہید کر دیا گیا۔ اتنی جلدی، اتنا بڑا انقلاب، کیا کریں؟ ساتھیوں سے مشورہ کیا، بولو کیا کہتے ہیں۔ سب نے کہا جانا چاہیے، جا کے معلوم کرنا چاہیے، آخر یہ ہو کیسے گیا۔ تقدیر ان کو کشاں کشاں
لیے جا رہی ہے۔ امام چلتے رہے، فرمایا امر الہی کو مغلوب کیا جا سکتا۔ اب ایک بات سن لو، اگر پہلے سنی ہوئی ہے تو اچھا، ورنہ ذہنوں میں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، حضرت